مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، نماز سے پہلے جو تعارف کرایا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا کہ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کے خلیفہ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، شیخ تھے، لیکن خلافت ان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کا مجھے اظہار کرنا ضروری تھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ مختصر انداز میں مجھے اسی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی، آپ حضرات کو صحیح صحیح سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا فرمایا، اور جس طرح پورے انسان ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گائے ایک مخلوق ہے، بھینس ایک مخلوق ہے، اونٹ ایک مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، جس میں چاند اور سورج اور ستارے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب مخلوقات میں سے سب سے اہم اور سب سے بزرگ اور سب سے زیادہ محترم شان انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق پر، بہترین ساجے پر بنایا ہے، اور 17,999 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا خادم بنایا ہے۔ چاہے وہ انسان کے جسم سے قریب ہو اور چاہے وہ انسان کے جسم سے دور ہو، ہر ایک چیز، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خادم بنائی ہیں اور انسان کو مخدوم بنایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی 17,999 خادم بنائے ہیں، تو یقیناً اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے انسان اپنی اس خلقت کو، اس بات کو
بھولے ہوئے ہیں، انہی کو یاد دلانے کے لیے حضرات علماء کرام نے مختلف انداز میں اور مختلف پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر بھی قدرت تھی کہ ہمیں جانوروں میں سے بنا دیتا۔ جس طرح وہ دوسروں کے سامنے ذلیل اور ڈنڈے اور پتھر کھاتے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی ذلیل اور خوار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ ہمیں گھاس پھوس بنا دیتا، اور جس طریقے سے گھاس پھوس کو جانور چرتے ہیں اور وہ ان کے بدن کا جز بن جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی کسی جانور کے جز بن جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہمیں گھاس پھوس بنایا، نہ ہمیں دوسرے جانوروں کی طرح بنایا، بلکہ انسان بنایا۔ اور پھر انسانوں میں بھی وہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چل کر زندگی گزارتے ہیں۔ نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی درخواست دی، نہ کوئی سفارش کی، محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض انبیاء علیہ السلام نے درخواستیں کی ہیں۔ بعض کی درخواستیں قبول ہوئیں اور بعض کی درخواستیں قبول نہیں ہوئیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، اور وہ من جملہ امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ ہمیں محترم بزرگوں اور اس کا سب سے زیادہ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ کوئی ساعت بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حیثیتیں رکھی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی، اور دوسرے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت لازم ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر پڑھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور سب سے پہلے آخرت کے اندر جب جائیں گے تو سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فلاں عذر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر کام نہیں دے گا۔ ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، کھانے سے زیادہ ضروری ہے، پینے سے زیادہ ضروری ہے، ناشتے سے زیادہ ضروری ہے، اور محترم بزرگ اور دوستو، اپنے کاروبار سے زیادہ ضروری ہے ہمیں پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اس لیے ہمیں طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہم اللہ کے احکامات کی روگردانی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فرمایا، وہیں ہمارے اوپر جب سال بھر آ جائے
اور صاحب نصاب کوئی شخص ہو، 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن یہ مال جس کو ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کا ایک کڑا بنایا جائے گا اور اس کو آگ میں تپایا جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر، بدن میں جگہ جگہ پر اس کو داغ دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمارے اوپر سال گزر جائے اور ہم صاحب نصاب ہوں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ نیز جب سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہر آدمی کے اوپر لازم ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو محترم بزرگوں اور دوستو آخرت کے اندر جا کر بہت زیادہ پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت لازم ہے، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور جو صاحب وسعت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر حج کرنا سب لازم اور ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بڑی سخت وعید اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہ کرے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جب صاحب استطاعت ہوں تو اور اتنا مال ہمارے پاس موجود ہو کہ جس سے ہم بیت اللہ میں جا اور آ سکتے ہوں اور اپنے گھر میں اتنی دنوں کا خرچ دے سکتے ہوں تو ہمارے اوپر حج کرنا لازم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چیزیں تو ہمارے اوپر اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے لازم ہیں۔ اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ آقا جس چیز کا حکم دے گا اس کے اوپر عمل کرنا اس بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اصل تو یہ تھا کہ ہمیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہنا چاہیے تھا، لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں بھی رکھی ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، بال بچوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا وقت عطا فرما دیا کہ اس کے اندر تم اپنا کھا کما سکتے ہو اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تم تجارت کر سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موقع اس کے لیے بھی عطا فرما دیا۔ دوسری حیثیت ہمارے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتابوں سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنے بستی کو بستی نہیں سمجھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے دین کے پھیلانے میں، اتنی کسی بھی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ جتنا میں اس کے اندر ڈرایا گیا ہوں اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حالانکہ پہلے انبیاء میں سے بعض انبیاء کو آگ میں بھی ڈالا گیا، بعض انبیاء کو آرے سے چیرا گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی تکالیف مجھے پہنچائی گئی اتنی تکالیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اب بہت ہی کم ہمتی کی بات ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنے اوڑھنا اور بچھونا نہ بنائیں۔ یہ بہت ہی کم ہمتی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صورت کو
اپنی سیرت کو، اپنے لباس کو، اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں، آج ہم وہ ہو رہا ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، غیروں کے طریقے پر ہم بال کٹواتے ہیں، غیروں کے طریقے پر ہم داڑھی رکھتے ہیں، غیروں کا لباس ہم اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے طریقوں کو، میری سنتوں کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ بزرگان دین کے دعاؤں میں اس کا حصہ ہوگا، اور فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا ہو جائے گا، دین میں اس کو ثابت قدمی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے پارے کے اندر فرمایا، جو میرے نبی کا اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا چاہیے، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ جماعت والوں کا کام ہے، جو محترم بزرگ اور دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تیری وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ عرب کے اندر سب سے عمدہ مال شمار ہوتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک آدمی کو بھی راہ راست پر لے آئے گا، وہ اس کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے اور جماعت کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کام لے رہا ہے۔ یوں تو تمام ہی جو بھی دین کے طریقے ہیں اور علماء نے ان کو اختیار کیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر ان کا طریقہ مذکور ہے، وہ مختلف طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ تبلیغ کا بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے کتنا فائدہ امت کو ہو رہا ہے، سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، فرائض زندہ ہو رہے ہیں، واجبات زندہ ہو رہے ہیں، اور محترم بزرگ اور دوستو، اس کی وجہ سے بہت علاقے کے اندر سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جماعت کو ہم نے 10 آدمیوں کی تشکیل کر کے اور ایک ایسے علاقے کے اندر بھیجی جہاں کے لوگ بہت زیادہ مالدار تھے، اور ان کے اندر نہ نماز تھی، نہ زکوٰۃ تھی ان کی زندگیوں میں، اور نہ حج ان کی زندگیوں میں تھا، لیکن مالدار بہت تھے، اور 500 روپیہ ایک آدمی کا خرچ تھا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرنے والے جو تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو، ان 10 آدمیوں کے ان جماعت والوں نے 5000 روپے خرچ کروا دیے، 500 روپے ایک آدمی کا خرچ تھا، اور اس طرح 5000 روپے خرچ کروا دیے۔ اگر یہ 5000 روپے غربا میں تقسیم ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا، اور ان کے 40 دن خراب کروا دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تو اعتراض آج تک بھی کرتے رہے، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جماعت سے کتنا فائدہ ہوا۔ اس جماعت سے انہوں نے 40 دن جب وہاں جا کر لوگوں پر محنت کی اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ہیں، تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کے جماعت کے واپس آنے کے بعد اس علاقے کی کارگزاری جب آئی تو اس کے اندر وہاں کے لوگوں نے حساب جوڑ کر بتلایا کہ اس جماعت کے آنے کے بعد ہمارے یہاں سے جب زکوٰۃ ادا ہوئی ہے تو 1 سال میں 20 لاکھ روپے ہم نے زکوٰۃ کے ادا کیے۔ اور یہاں وہ امیر جماعت جب پہنچے تو ان امیر جماعت نے ایک مختصر سا خط
اس علاقے کے جو بڑے مالدار تھے ان کے پاس لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اسی سال حج کرنے کا ارادہ کیا، اور کچھ جو اس سے نیچے کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا، اور اتفاق سے یہ پوری کی پوری جماعت جب حج کرنے کے لیے پہنچی تو اتفاق سے مطاف کے اندر ان امیر صاحب سے ان بڑے مالدار کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر ان کو دیا اور کہا کہ آپ نے یہ خط میرے پاس بھیجا تھا اور میں نے اسی سال حج کو آنے کا ارادہ کیا، اور یہ 35 آدمیوں کی جماعت ہے جو الحمدللہ اسی سال میرے ساتھ حج کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔